بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مصر کی شاندار متاثر کن ترقی اور برتری کے پیچھے چھپا ہوا کھوکھلا پن دیکھیں گے اور یوسف علیہ السلام کا حاکم کے سامنے انتہائی دانشمندانہ جواب۔ جب زلیخا نے پوتیفار کو بتایا کہ یوزرسیف نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات پوچھے ہیں کہ مجھے بھی آمون خدا کے حوالے سے شک میں ڈال دیا ہے، تو پوتیفار نے زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، تو گویا شکاری خود شکار ہو گیا ہے۔ پوتیفار کے جواب نے زلیخا کی پریشانی کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ اب دونوں کے بیچ یہ طے پایا کہ یوسف کو مصر کی شان و شوکت، عظمت اور بلندی دکھائی جائے، لہٰذا بگھی اور گھوڑے تیار کیے گئے اور پوتیفار اپنی خاص بگھی میں یوسف کو مصر کے فرمانروا کے قصر پر ملوانے کے لیے نکلا، مگر اصل میں وہ یوسف کو مصر کی ترقی کے پیچھے چھپے کھوکھلے پن کو دکھانا چاہتا تھا۔ پوتیفار نے راستے میں بتایا کہ آمون کے سپاہی انتہائی خودسر ہیں۔ موبد کے نیچے پیرامڈز دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ ہر سال ان میں غلہ ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پھر یوسف کو صحت مند جانور اور خواتین کا ہجوم دکھا کر بتایا گیا کہ یہ سب بھی کاہنوں کی ملکیت ہیں اور یہ غلہ وغیرہ سب، مگر ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ یوسف بہت اچھی طرح سب سمجھ کر بولا کہ آمون کا قانون کاہنوں کے مفادات کے لیے ہے۔ پھر یوسف کو دکھایا گیا کہ کس طرح اپنے مفادات اور نام و نمود کے لیے غریبوں کو بھیک کی طرح کھانا بانٹا جاتا ہے۔ یوسف یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر حیران ہوا کہ آپ تو مجھے مصر کی شان و شوکت دکھانا چاہتے تھے۔ پوتیفار نے بتایا کہ ہاں، میں تمہیں مصر کی آئین کی خامیاں اور کھوکھلا پن دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ مصر کے فرمانروا آمون حتب کے قصر پر پہنچے تو دیکھا کچھ غیر ملکی لائن بنا کر تحائف اندر لے کر جا رہے تھے۔ یوسف کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سب غیر ملکی سفیر ہیں جو ہر سال مصر کو اپنی درآمدات میں سے حصہ دیتے ہیں تاکہ جنگ کے موقع پر مصر ان کا ساتھ دے۔ اتنے میں اچانک کچھ خودسر موبد آمون کے سپاہی اپنے گھوڑوں کو خوب تیز دوڑاتے ہوئے شہر کی گلیوں میں غریب عوام اور ان کے سامان کو کچلتے رونتے ہوئے شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ پوتیفار نے یوسف کو اپنی بگھی سے اتار کر راستے میں کھڑا کر کے ان خودسر کاہنوں کے آدمیوں کا پیچھا کیا اور پھر روک کر تھوڑی ٹھکائی لگائی اور دھمکی بھی دی کہ آئندہ شہر میں فتنہ نہ ہو۔ پھر واپس یوسف کے پاس آ کر دونوں آمون حتب کے قصر میں جانے لگے تو یوسف نے کہا، میں بھی آپ کی طرح بہادر بننا چاہتا ہوں۔ پوتیفار بولا، شوق ہے تو رودامون سے فنون حرب سیکھ لو، تمہارے لیے ضروری ہے۔ آمون حتب کے شاندار محل کو دیکھ کر یوسف حیران رہ گیا، مگر آمون حتب یوسف کو دیکھ کر حیرانی سے بولا کہ لگتا ہے خداؤں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لیکن یوسف کے نہ جھکنے پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں خداوند مصر ہوں۔ پھر بولا کہ پوتیفار تمہیں بہت دانش مند سمجھتے ہیں، اس لیے میرا یہ سوال ہے کہ تم مصر کی عظمت و بلندی کو کیسا پاتے ہو؟ یوسف بہت اعتماد سے بولا، اگرچہ بزرگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا بے ادبی ہے، لیکن کیونکہ فرمانروا کا حکم ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ مصر کی عظمت و بلندی میرے لیے قابل تعجب ہے، جو کہ بالکل بلند و بالا پہاڑوں اور اونچی چٹانوں کی طرح ہے، لیکن میرے خیال میں سرسبز چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان اونچے پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس تو ہوتی ہے۔ فرمانروا بولا، کیا واقعی تمہاری نظر میں مصر کی عظمت بلند و بالا پہاڑوں جیسی ہے؟ یوسف بولا، بالکل ایسا ہی ہے عالی جناب، لیکن اگر یہ طاقت
اور عظمت مظلوموں کی مدد میں کام آئے تو قابل تعریف ہے۔ فرما روا بہت متاثر ہوا یوسف سے اور بولا، جناب پوطیفار نے ٹھیک دعویٰ کیا تھا تمہارے بارے میں۔ پھر فرما روا نے قیمتی موتیوں کی مالا یوسف کو پہنائی۔ پھر پوطیفار نے اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ موبد آمون کے سپاہیوں کی خودسری اور فتنہ بازی پر اگر ایکشن نہ لیا گیا تو یہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ آمون حتب نے کہا، میرے ذہن میں ان کی سرکوبی کے لیے کچھ منصوبے ہیں، مگر مناسب وقت اور درست فیصلے تک ان سے نرمی سے کام لو۔ آخر میں وہ یوسف کے قریب آ کر بولا، میں نے تم سا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ یوسف بولا، میں نے بھی آپ جیسا سخی اور مہربان انسان نہیں دیکھا۔ دوسری طرف بڑے کاہن کو بھی شکایت کی گئی کہ پوطیفار نے آمون کے سپاہیوں کو مار کر خدا کی توہین کی ہے۔ لہٰذا کاہن نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مناسب وقت آنے تک نرمی سے چلو۔ قصر پہ واپس آ کر پوطیفار نے حکم دیا کہ یوسف کو فنون حرب یعنی شمشیر بازی، تیر اندازی، نیزہ پھینکنا اور گھوڑ سواری کی تربیت دی جائے۔ یہاں سے یوسف کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنا شروع ہوتا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔